بر نیکوکار. اس بر کی جمع ہے کیا؟ ابرار. یہ ذہن میں رہے، بر کی جمع ابرار نہیں بلکہ بر کی جمع، بار کی جمع کیا ہے؟ ابرار، یعنی نیکوکار. یہ نیکوکار قرآن مجید نے ان ابرار کا ذکر کیا ہے. ان الابرار لفی نعیم، کہ یہ ابرار لوگ جو ہے وہ نعمتوں میں ہیں. یہ ابرار ہے کون؟ ابرار کی خصوصیات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسا کہ آپ پڑھتے رہتے سورہ میں دہر میں موجود ہے کہ ابرار کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے. نمبر 1 ابرار جو ہے وہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نذر پوری کرتے ہیں. قرآن نے کہا یوفون بالنذر، وہ جو وعدہ کرتے ہیں، جو نذر کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، جو پیمان کرتے ہیں اللہ سے، اس کو پورا کرتے ہیں. 2 یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، خوف الہی رکھتے ہیں، قیامت کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں. تیسری صفت جو ہے وہ ابرار کی کیا ہے، نیکوکاروں کی کیا ہے؟ یطعمون الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اس کے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شاید اسی میں ہو، دیکھو اگر مل جائے تو میں دوبارہ نقل کر دوں آپ کی خدمت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا؟ کس بنیاد پر بنایا اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل؟ جواب متخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا الا لاطعام الطعام والصلاۃ باللیل. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ان کے کھانا کھلانے کی وجہ سے. لاطعام الطعام والصلاۃ باللیل، نماز شب کے عادی تھے حضرت ابراہیم خلیل، اور لوگوں کو کھانا تو ان کا مشہور ہے. اللہ نے ان کو خلیل بنایا ان کے اطعام طعام کی وجہ سے. یہاں بھی ابرار کی صفت کیا ہے؟ تو یطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مثلا افطاری کرواتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں. چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ مگر یہ بھی جو کھانا کھلاتے ہیں تو نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ آج جناب وسیع حسن صاحب کی افطاری ہے تو اس میں کتنے آئٹمز تھے یہ لوگ گنے، اس لیے نہیں، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. چوتھی صفت ابرار کی یہ ہے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اخلاص کے ساتھ. چنانچہ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام نے ابرار کی صفات ایک جگہ خود بیان کی. فرماتے ہیں اما علامت البار فعشرہ، نیکوکار کی علامت، بار کی علامت، ابرار کی علامت 10 کتنی ہے؟ 10. یحب فی اللہ، لوگوں سے محبت کرتا ہے کس کی بنیاد پر؟ فی اللہ، خدا کی بنیاد، اللہ کے لیے. ہماری ان سے کوئی نہ ناطے داری ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ جان پہچان ہے، لیکن محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ دین کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر. تو بار نیکوکار کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اللہ کی بنیاد پر. وَيُبْغِضُ فِي اللَّهِ، دشمنی بھی کرتا ہے تو کسی سے اس کی ذاتی دشمنی، نیکوکار کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. کس بنیاد پر ہوگی؟ اللہ کی بنیاد پر. اگر تم اہل بیت کے نہیں تو ہمارے نہیں، اگر تم دین کے نہیں تو ہمارے نہیں. تو یحب فی اللہ و یبغض فی اللہ، اللہ کی بنیاد پر محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کی بنیاد پر بغض کرتا ہے. وَيُصَاحِبُ فِي اللَّهِ وَيُفَارِقُ فِي اللَّهِ، نزدیکی اختیار کرتا ہے، ساتھ اختیار کرتا ہے، صحبت اختیار کرتا ہے تو بھی اللہ کی بنیاد پر. وَيُفَارِقُ اللَّهِ فِي اللَّهِ، اور اگر کسی سے جدائی اختیار کرتا ہے تو بھی ذاتی بنیادوں پر نہیں بلکہ اللہ کے لیے. وَيَغْضِبُ فِي اللَّهِ، غصہ بھی آتا، وہاں یبغض تھا، بغض تھا، یہاں غضب ہے، دشمنی، یہاں غصہ. وَيَغْضِبُ فِي اللَّهِ، غصہ بھی اس کو آتا ہے تو کس بنیاد پر؟ اللہ کی بنیاد پر. اب اگر جو ہے وہ اللہ کی بنیاد پر آدمی کو غصہ آ رہا ہے تو اس سے ٹکراؤ نہیں ہوگا. کس سے؟ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کیا؟ حلم. ایک ہوتا ہے حلم، تو حلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر جو ہے وہ حرام اور ناجائز چیز کو دیکھے اور اس پر حلم و بردباری سے گزر جائے. نہیں، یہ انسان کا تقویٰ یہ ہے کہ اگر وہ غلط ناجائز چیز کو دیکھتا ہے اس کو غصہ آتا ہے، اب یہ حلم کی جگہ نہیں ہے. مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ کے لیے کہتے ہیں کہ ایک دن وہ کہیں کسی بزم میں تھے علماء کی،
کسی طالب علم نے آ کر کسی عالم کی ایسی برائی کر دی. اگر درس اخلاق اس وقت وہ دیتے تھے 3 دن ان کا درس بند رہا ہے, گھر پہ رہے ہیں 3 دن بخار میں مبتلا رہے ہیں, یہ کس بنیاد پر؟ غصے کی بنیاد. کیا حوض علمیہ اس بنیاد پر منزلیں پہنچ گیا ہے کہ جہاں علماء کی غیبت طلبہ آ کے کرتے ہیں. یعنی یہ احساس ایسا تھا کہ ایسا جلال و غصہ آیا کہ 3 دن اس بندے خدا کو بخار آیا, درس میں نہیں گئے. یہ ہے یبغضو یغضب فی اللہ. اگر دشمنی کرتا ہے تو بھی اللہ کی بنیاد پر, غضب کرتا ہے غصہ کرتا ہے تو بھی اللہ کی بنیاد پر. وَيَغْضِبُ فِي اللَّهِ وَيَرْضَى فِي اللَّهِ. راضی بھی ہوتا ہے, خوشنود بھی ہوتا ہے تو بربنائے خدا. وَيَعْمَلُ لِلَّهِ. عمل اس کا جو ہوتا ہے اس میں نام و نمود نہیں ہوتا, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا. عمل ہوتا ہے کاہے کے لیے؟ للہ. وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ. جو کچھ طلب کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے. وَيَخْشَعُ خَائِفًا مَخُوفًا طَاهِرًا مُخْلِصًا مُسْتَحْيًا مُرَاقِبًا وَيُحْسِنُ فِي اللَّهِ. اور یہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے جبکہ خاشع ہوتا ہے, خائف ہوتا ہے, ڈرتا رہتا ہے, طاہر ہے, مخلص ہے, حیادار ہے. امام صادق علیہ السلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً. اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ نیکی کی بنیاد پر. اخوتن برارہ, اچھے بھائی بن جاؤ. متحابین فی اللہ. یہ اخوہ برارہ کیا ہوتے ہیں, یہ ابرار بھائی کیا ہوتے ہیں؟ اتفاق سے ہمارے جو منو بھائی ہیں نا, ان کا نام معلوم کیا ہے؟ ابرار. تو اب آج آپ دیکھیں ابرار بھائی کون ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً. لوگوں سے جو ہے وہ اخوہ برارہ ہو جاؤ, ابرار بھائی ہو جاؤ. یہ ابرار بھائی کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا امام نے متحابین فی اللہ. یہ ابرار بھائی جو ہوتا ہے, اخوہ برارہ جو ہوتا ہے, وہ محبت کرتا ہے اللہ کی بنیاد پر. متواصلین متراحمین, ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتے ہیں, ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. کس بنیاد پر؟ اللہ کی بنیاد کے اوپر. تمام البر. ایک صفت اور بھی ابرار کی جو امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا, ایک روایت آخری یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ تمام البر, پوری تمام نیکی کیا ہے؟ ابرار اسی کی جماعت ہوتی ہے کہ جو امام نے صفت فرمائی کہ فَأَمَّا النَّهَارُ علماء ابرار, یہ نیکوکار ہوتے ہیں. تو تمام نیکی کیا ہے, تمام بر کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں تمام البر تعمل فی السر عملا علانیہ. تمام بر, تمام نیکی یہ ہے کہ جو تنہائی میں کر رہا ہے وہی مجمع میں, کوئی فرق نہ. بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے تقوی کی تعریف میں عرض کیا گیا تھا کہ امام نے کیا فرمایا, تقوی کیا ہے؟ تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر انسان کے عمل کو کسی تشت میں رکھ کر کے اور اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے, لے کر کے اس کے سارے اعمال کو ساری دنیا میں پھرا جائے, تو اس تشت عمل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انسان کو غیرت آئے. یہ ہے تقوی. اسی چیز کو پیغمبر نے کیا فرمایا, تمام البر یہ ہے کہ جو آدمی تنہائی میں کر رہا ہے اس کو علی اعلان کر سکے. یعنی تنہائی اور مجمع کے عمل میں اس کے کوئی فرق نہ ہو, ایسا انسان کیا ہے؟ بر ہے. ایسا انسان, ایسے لوگ کیا ہیں؟ ابرار ہیں. البتہ ان ابرار میں اہم ترین, جیسے ایمان ہے, ایمان کے درجات ہیں, 6 درجہ, 8 درجہ, 9 درجہ, 10 درجہ. ایمان کا آخری درجہ کس کے پاس ہے؟ کل ایمان کون ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, امیر المومنین سلام اللہ. ویسے ہی یہ ابرار کے بھی درجات ہیں. اس کا آخری درجہ کس کے پاس ہے؟ وہ روایت سنا دو اور التماس سے دعا. ایک حدیث میں, یہ حدیث کا نور الثقلین ہے, امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلما فی کتاب اللہ عز وجل من قولہ, کہ جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ کے قول میں آیا ہے ان الابرار, جہاں بھی قرآن میں لفظ ابرار استعمال ہوا ہے, امام فرماتے ہیں فواللہ, خدا کی قسم,
ما اراد بہی الا علی بن ابی طالب، کہ مراد اس ابرار سے کوئی نہیں ہے سوائے کس کے؟ علی بن ابی طالب و فاطمہ، اور ہماری والدہ فاطمہ زہرا و انا، اور میں۔ یہ کس سے روایت ہے؟ مولانا حسن علیہ السلام سے۔ فرماتے ہیں جہاں بھی لفظ ابرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہاں خدا کی قسم کوئی مراد نہیں ہے سوائے میرے والد علی کے، میری والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، وَأَنَا، اور میں، وَالْحُسَيْن، اور مراد کون ہے؟ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام۔ یہ 4 صفتیں آج مولا سلام اللہ علیہ کے 31 سے لے کے 35 کے فَأَمَّا النَّهَا متقی کی صفت یہ ہے کہ فَحُلَمَاءُ علماء، یہ حلیم ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، علم کی طرف جاتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ متقی کا عرض کیا گیا کہ یعنی ایسا عمل ان کا ہے کہ اگر ساری دنیا میں لے کے آدمی گھومے تو ان کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ان کو حیا آئے۔ 2 جملے مصائب کے اور ختم 2 اتفاق سے آج ذکر آ گیا امام حسن علیہ السلام کا، حدیث حضرت کی امام حسن علیہ السلام۔ قصہ ہے کہ کوئی بزرگ عالم، نام ان کا مس کر رہا ہوں میں، کوئی عالم بزرگوار تھے، ایسے ہی روزانہ وہ درس دیتے تھے۔ درس کے بعد تھوڑے سے مصائب وہ پڑھ دیا کرتے تھے پورے رمضان۔ کہتے 26-27 رمضان ہو گئی، ڈیلی کوئی نہ کوئی مصائب پڑھتے تھے، مگر اتفاق نہیں ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر آتا یا ان کے مصائب پڑھے جاتے۔ ایک دن اس عالم بزرگوار نے خواب میں دیکھا حضرت فاطمہ زہرا سلام کیا، جواب سے احساس ہوا کہ جیسے شہزادی کچھ قدیدہ ہے۔ انہوں نے پوچھا بی بی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ شہزادی نے فرمایا کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ کیا حسن میرا فرزند نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام بھی ہمارے امام ہیں، اور آج اتفاق سے اس امام کی روایت یہ نقل ہوئی، تو آئیے اس امام کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جس دن اگرچہ رمضان نہیں تھا، حضرت کی شہادت ہوئی ہے سفر کے مہینے میں 28 سفر کو، لیکن باوجود اس کے روایت کہتی کہ جس دن آقا کی شہادت ہوئی ہے امام حسن سلام اللہ علیہ کی، اس دن میرا مولا روزے سے تھا۔ اللہ اکبر۔ بعض کہتے ہیں شربت میں، بعض کہتے ہیں پانی مانگا اس میں تھا۔ اس ملعونہ، دیکھیے انسان جو دل کی بات اپنی کسی سے نہیں کہہ سکتا، نہ اپنے باپ سے، نہ اپنے بھائی سے، نہ اپنی ماں سے، نہ اپنے عزیز سے، نہ اپنی اولاد سے، راز کی بات جو آدمی کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ کس سے کہتا ہے؟ اپنی بیوی سے۔ جو بات کسی سے نہیں کہہ پاتا وہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے میرا امام اتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے کہ خود زوجہ نے زہر دیا ہے۔ کہتے ہیں جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا، روایت کہتی ہے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی میری زینب کو بلا دے، کوئی میری زینب کو بلا دے۔ بزرگوں کا فرمانا ہے کہ محلہ بنی ہاشم سے ہوتی ہوئی زینب گھر آئے، بھائی کا یہ حال دیکھا، روایت کہتی ہے کبھی دوڑ کے حسین کے پاس جاتی تھی دیکھو میرے بھائی کا کیا حال، کبھی عباس کے پاس جاتی تھی دیکھو میرے بھیا کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرے امام حسن علیہ السلام نے کہا ہے کہ لگن لا دے، تشت لا دے، تشت لایا گیا۔ ماشاءاللہ یہاں اطباء موجود ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف اگر مریض کو کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ استفراغ ہے، وہ قے ہے، جس میں انسان کو وہ بھی اگر کسی کے قے میں جگر کے ٹکڑے کٹ کے گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام آئے، یہ حال دیکھا، رونا شروع کیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا اس عالم میں امام حسن نے پوچھا بھیا حسین کیوں گریا کر رہے ہیں؟ فرمایا بھائی کو اس حال میں دیکھوں اور رونا نہ آئے۔ اپنی شہادت کے موقع پر حسن علیہ السلام کو کربلا یاد تھی۔ فرمایا ولا یومک یومک یا ابا عبداللہ، لیکن اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کوئی دن نہیں۔
نے غسل دیا. کتنے عظیم ہیں, کتنے بزرگ ہیں, یہ واقعاً فاطمہ کی اولاد. فرمایا بھیا میں جانتا ہوں اس کو زہر کس نے دیا, میری لاش کو لے جانا, پہلے پیغمبر کے پاس دفن کرنا. اگر یہ لوگ نہ دفن ہونے دیں تو میں خوریزی نہیں چاہتا, مجھ کو بقیع میں دفن کر دینا, لے کے چلے. جیسے ہی آگے بڑھے ادھر سے تیر شروع ہوا. کہتے ہیں کچھ تیر وہ تھے جو امام حسن علیہ السلام کے تابوت میں لگے, جسم پہ لگے, جہاں عباس جیسا بھائی موجود ہو. آدمی کے زندہ بھائی کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی جسارت کر دے, جذباتی بھائی ہے, برداشت نہیں کرتا. جائے کہ بھائی کی لاش پر تیر برس جائے, اور عباس جیسا بھائی موجود ہو, برداشت کر سکتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کی پوری نظر جناب عباس ہی پر تھی. کہتے ہیں جیسے ہی تیر بارانی ہوئی, قبضہ شمشیر تک ہاتھ پہنچا, دوڑ کے حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا, بھیا بھائی نہیں چاہتے کہ حسین دفن کر دیا. لوگ واپس آ گئے, بس آخری فکر ہے, واپس آ گئے. میرے عزیز ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں تو گھر میں گفتگو ہوتی ہے, عورتیں پوچھتی ہیں مجمع کیسا تھا, لوگ کتنے تھے, کون آیا, ہوتا نہیں ہوتا. جیسے ہی امام حسین گھر میں داخل ہوئے, زینب آگے بڑھ بھائی سے لپٹ گئی, بھائی بہن کو, بہن بھائی کو بھائی کا پرسہ دے رہی کہ اتنے میں کہتے ہیں نظر پڑ گئی جناب زینب کی کہ کونے میں حضرت عباس بیٹھے ہیں. کہتے ہیں جیسے سانپ کاٹا ہوا آدمی پیچوتاب کھاتا ہے, ویسے ہی عباس پیچوتاب کھا رہے. زینب نے حسین کو چھوڑا, دوڑ کے عباس کے قریب آ گئی. فرمایا بھیا اپنے آپ کو سنبھالو میرے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے. آواز دی زینب, ارے کیسے برداشت کروں, میں دیکھتا رہا میرے سامنے میرے بھائی کے جنازے پر تیر برستے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ حضرات سے گزارش ہے